بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ شرح میں جاری تھی اور 91 یعنی 91 نمبر اور 92 نمبر شعر کی جو ہے وہ شرح جو ہے وہ باقی تھی۔ تو عبارت یہاں پہ ہے کہ قولہ الذین مطلقہ، یہاں پہ 91 نمبر جو شعر ہے اگر اس کی طرف آپ رجوع کریں تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جمع الذی الاولی الذین مطلقہ، کہ الذی کی جو ہے وہ دو ہمارے پاس جو ہے وہ جمع ہیں، ایک ہے اولا اور دوسری ہے الذین، اور الذین کے ساتھ مطلقاً کا جو ہے وہ لفظ آیا ہے کہ مطلقاً جو ہے وہ الذین۔ اب یہاں پہ ابن ناظم جو ہے وہ اسی بات کی شرح کریں گے کہ مطلقاً سے یہاں پہ کیا مراد ہے۔ مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدم التقیید، قید کا نہ ہونا۔ تو یہاں پہ کون سی ایسی قید ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگی تو الذین کیا کہلائے گا؟ مطلقاً کہلائے گا۔ تو یہاں پہ مصنف بیان کریں گے کہ اس سے جو اگلے والا بیت ہے کہ وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا، کہ بعض نحویوں نے واو کے ساتھ جو ہے وہ اسے مرفوع پڑھا ہے، تو وہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل اسی تقیید کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ مرفوع ہوگا یعنی فاعل واقع ہوگا تو پھر اس کو واو کے ساتھ کیا پڑھیں گے، تو اس کے مقابلے میں مطلقاً ہو جائے گا، یعنی چاہے یہ مرفوع ہو تو پھر بھی آپ اسے کیا پڑھیں؟ الذین ہی پڑھیں، یا کے ساتھ پڑھیں۔ تو مرفوع ہونا ایک قید ہے کہ مرفوع کی صورت میں واو آئے گی، اور مطلق کیا ہوگا؟ اس قید کا نہ ہونا، یعنی چاہے مرفوع ہو تو پھر بھی کیا ہے آپ یا کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو لہٰذا مطلقاً سنون کیا کہ یہ مراد ہے کہ الذین مطلقاً، کہ چاہے یہ مرفوع واقع ہو یا غیر مرفوع واقع ہو پھر بھی کیا ہے اس کو الذین کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، ہمیشہ کیا ہے الذین جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اچھا، اب ابن ناظم کی عبارت کے اوپر آ جائیں کہ قولہ یعنی ناظم کا یہ قول الذین مطلقہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انہ یکون بالیاء والنون، انہ یعنی یہ جو الذین ہے یکون بالیاء والنون، یہ یا اور نون کے ساتھ ہوگا، الذین ہوگا یا اور نون الذین، پھر رفع والنصب والجر، تینوں صورتوں میں، رفع میں، نصب اور جر میں۔ لأنہ مبنی، کیونکہ الذین کیا ہے؟ مبنی ہے، اور مبنی کے بارے میں کیا موقف ہے کہ وہ کبھی بھی کیا ہے تبدیل نہیں ہوتا، جو مرفوع میں رہتا ہے وہی منصوب اور وہی کیا ہے مجرور میں رہتا ہے۔ تو اگر یہ مبنی نہ ہوتا، معرب ہوتا، پھر تو آپ اسے مسلمین اور مسلمون کی طرح کیا ہے ڈیل کرتے کہ رفع میں کیا ہے واو لیں اور نصبی اور جری میں کیا ہے یا اور نون لیں، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے تو مبنی تو ایک ہی حالت کے اوپر رہتا ہے، تو لہٰذا یہ الذین مطلقاً رہے گا، یعنی تمام حالات میں کیا ہے ایسی رہے گا۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْمُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ، اور اس بات پہ دلیل کیا ہے کہ أَنَّ هَذَا الْمُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ، کہ یہی جو بات ہے وہ اطلاق سے مراد ہے۔ اطلاق کیا مراد؟ لفظ مطلقہ، یعنی لفظ مطلقاً سے یہی مراد ہے کہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں یہ کیا رہے گا؟ یا اور نون کے ساتھ رہے گا۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ یعنی وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْمُرَادَ کہیں گے نا، أَنَّ زَيْدًا قائم، أَنَّ هَذَا الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ وَيَدُلُّ قَوْلُهُ، یہ قول کیا ہے؟ يدل کے لیے فاعل واقع ہو جائے گا، یعنی ناظم کا جو ہے وہ یہ قول کہ وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا، کہ بعض نے جو ہے وہ رفع میں کیا پڑھا ہے؟ واو کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو یہ قول کیا ہے؟ ہماری پاس دلیل ہے کہ اطلاق سے ان کی مراد کیا ہے؟ یہی ہے۔ فنبہ، پس ناظم نے متوجہ کیا کہ علی ان من العرب من یجری الذین مجرى الجمع المذکر سالم، کہ عربوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو الذین کو جو ہے وہ جمع مذکر سالم کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ فیجعلہ بواو فی الرفع و بیاء فی الجر والنصب، وہ اس میں جو ہے وہ رفع میں واو قرار دیتے ہیں اسے، اور نصب اور جر میں کیا اس کو یا کے ساتھ قرار دیتے ہیں۔ فعلم، پس معلوم ہو گیا کہ ان ذالک الاطلاق، کہ یہ اطلاق کیا ہے؟ وَهُوَ عَدْمُ ذَلِكَ التَّقْیِید، وہ اس تقیید کا نہ ہونا ہے۔ کون سی تقیید؟ کہ رفع میں واو کے ساتھ اور نصب اور جر میں یا کے ساتھ، اس تقیید کو کیا ختم کریں
اور کہیں کہ چاہے نصب ہو، جر ہو، یا جو ہے وہ رفع ہو، تینوں حالتوں میں کیا ہے یہ یا اور نون کے ساتھ ہی رہے گا۔ اچھا، اور یہ لوگ کہ جو عربوں میں جو ہے وہ الذین کو جو ہے وہ جمع مذکر سالم کی جگہ پہ رکھتے ہیں، یہ کون ہیں جی؟ ان کا کچھ مصنف جو ہے وہ تعارف کرا رہے ہیں کہ والذین یجرون الذین مجرى الجمع المذکر سالم ہم حذیل، کہ جو لوگ الذین کو مجرا مذکر سالم کی جگہ پہ رکھتے ہیں، جمع مذکر سالم کی جگہ پہ رکھتے ہیں، وہ حذیل ہے، ٹھیک ہے۔ حذیل ایک قبیلہ ہے عربوں کے ہاں پرانا۔ وقال بعضهم، اور بعض نحویوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم بنو عقیل، کہ وہ کیا ہیں بنو عقیل کا جو ایک قبیلہ تھا ان کی یہ کیا لغت تھی۔ وانشدوا علی ذلک قول الراجز، اور اسی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ شعر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ کس کا قول پیش کیا ہے بطور نظم کے؟ کون سا شعر پڑھا ہے؟ انشدو یعنی شعر پڑھنا، وہ انشدوا علی ذلک یعنی اس بات کے اوپر انہوں نے پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ قول الراجز، راجز کا جو قول ہے، راجز کا جو شعر ہے، جو راجز کہنے والے ہیں اس کا یہ شعر جو ہے پڑھا ہے۔ نحن الذون، یعنی اس کے شروع میں کیا آ گیا؟ نحن الذون آ گیا، تو نحن مبتدا ہے، الذون کیا اس کی خبر ہے۔ نحن الذون صبحوا صباحا یوم النخیل غارۃ ملحاہا۔ اچھا، بس شاید یہ مثال واضح ہے، اب اس میں مزید ترجمے میں کر کے نہیں جاتے۔ ہوا من الاسماء الموصولہ، ابھی مزید آگے اشعار کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماء موصولہ میں سے ہمارے پاس ہیں اللاتی اور اللائی، یہ جمع مؤنث سالم کے لیے، یعنی اس سے اگر پہلے ہم کریں تو ہمیں الذی کی جو تسمیہ ملی اللذان ملی، اور اس کی جو جمع ملی وہ دو ہمیں ملی، اولا اور الذین، یہ ہمارے پاس چار ہو گئے۔ مؤنث میں آ جائیں تو اللتی، اللتان، اور اس کی جو جمع ہے وہ یہاں پہ کیا دو ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں جی؟ اللاتی اور اللائی، یہ جمع مؤنث سالم کے لیے ہے۔ ومن الاسماء الموصولۃ اللاتی واللائی لجمع المؤنث السالم۔ اچھا، مؤنث یہاں پہ جمع مؤنث سالم کہا کہ اب اللتی کو دیکھیں، اللتی جب اللاتی بنا تو یہ مؤنث سالم کیسے رہا یہاں پہ؟ ہاں جی، تو خود اللاتی اور اللائی جو ہے یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ خود جو ہے وہ جمع مؤنث سالم نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جمع مؤنث سالم تو کیا ہے کہ وہ اس میں جو مفرد کی بنا ہے وہ باقی رہتی ہے، تو اللاتی میں تو باقی نہیں رہی نا، تو واضح ہے اللہ میں کیا ہے باقی نہیں رہی۔ تو جمع مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ یعنی جمع مؤنث سالم کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے تو وہاں پہ جمع مؤنث سالم کے لیے مسلماتن ہے، ٹھیک ہے، تو مسلماتن کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے، تو اسی جمع مؤنث سالم کے لیے کیا استعمال ہوگی؟ اللاتی اور اللائی استعمال ہوگی، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسماء موصولہ میں سے اللاتی اللاتی ہیں جو جمع مؤنث سالم کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی مسلمات ہو ہمارے پاس، باقی چیزیں ہوں۔ تو خود جو نساء ہے، نساء جمع مؤنث سالم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللاتی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فقرہ ہے ابن ناظم کا یہ اتنا واضح نہیں ہوا میرے لیے، آپ مزید غور کیجیے گا مباحثے میں کہ اس کی کیا مزید شرح بن سکتی ہے، کیونکہ اسماء موصولہ اللاتی اللائی جمع مؤنث سالم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جمع مؤنث غیر سالم ہو نساء وغیرہ اس کے لیے بھی استعمال ہوں گے، اس میں کیا ایشو ہے۔ عاقلاً کانا او غیرہ، کہ یہ جو جمع مؤنث سالم کے لیے استعمال ہوں گے اسماء موصولہ اللاتی اللائی، یہ چاہے عاقل کے لیے عاقل ہو وہ، ٹھیک ہے، یعنی جو جمع مؤنث سالم ہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، جبکہ جو الذین انہوں نے ذکر کیا تھا وہ فقط کس کے لیے خاص تھا؟ ذوی العقول کے لیے کیا خاص تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یہ سب کے لیے کیا استعمال ہوں گے؟ عاقل اور غیر عاقل کے لیے۔ اچھا، وبحذف یا احما، دوسری اس میں لغت یہ ہے کہ ان کی جو یا ہے اس کو حذف کر کے بھی کیا پڑھا گیا ہے،
فیقال اللات اور اللہ، اور قرآن مجید میں حذف الیا کے ساتھ استعمال ہوئی ہے یہ آیت کہ واللائے یئسن من المحیض، واللائے یعنی وہ خواتین جو حیض سے کیا ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ سورۃ الطلاق کی 40 نمبر آیت۔ اچھا، اگلی بحث کہ وقد یجیء اللائے بمعنی الذین، اب یہاں پہ جو لائے ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا واللائے، یہ کس کے لیے ہے؟ مؤنث سالم کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، لیکن عربوں کے ہاں یہ جو لائے ہے وہ الذین کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو مؤنث استعمال ہو رہا ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھی جو ہے وہ اسم موصولہ کی یہ پہچان کرنے کے لیے کہ یہ مذکر کے لیے آئے یا مؤنث کے لیے آئے، تو اس کے بعد جو صلہ ہے وہ اس بات کو کیا کرتا ہے؟ طے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صلہ کے اندر جو ضمیر ہوگی اس کی طرف پلٹ رہی ہوگی، کیونکہ عائد جو ضمیر واقع ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں، پلٹنے والی۔ تو عائد جو ہے یہ بتا دیتی ہے واضح طور پہ کہ یہ جو ضمیر پلٹے گی یہ ہمیشہ اس کے مطابق ہوگی جس کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ ابن ناظم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قدیم اشعار کچھ ایسے ملے ہیں کہ جس میں اللہ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوا، مؤنث استعمال کے لیے، لیکن اس کا اگر ہم صلہ دیکھتے ہیں، صلے کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو صلہ کیا ہے؟ اس کے اندر ضمیر کس کی لگی ہوئی ہے؟ جمع مذکر کی لگی ہوئی ہے، یعنی صلہ کے اندر جو فعل ہے یا جو جملہ جو استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ جمع مذکر کی ہے جو پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف۔ تو یہاں سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہوئی کہ جو اللہ ہے وہ الذین کے معنی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے مطابق پھر ہم کیا کہیں گے کہ جو الذی ہمارے پاس ہے، الذی کی جو ہے وہ دو جمع تو ہم نے پڑھ لی، الاولا اور الذین، تو تیسری جمع ہم کہیں گے کہ اللہ بھی کیا ہے؟ اس کی جمع کے طور پہ کیا عربوں نے استعمال کیا ہے۔ ہاں، جیسے یہ شعر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ فما آباؤنا بے امن منہ، امن یہ افعل و تفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ من جو ہے نا وہ من احسان کرنا پہ امن۔ اچھا، یہاں پہ شاید یہ مثال نہیں ہے، اس میں آگے ہے علینا اللہ قد مہدو الحجورا، علینا اللہ قد مہدو، اللہ وہ لوگ قد مہدو جنہوں نے کیا تیار کر لیا۔ تو یہ جو اللہ کے بعد جو قد مہدو آیا تو یہ مہدو کیا ہے؟ جمع مذکر کا صیغہ ہے، مہد مہدہ مہدو، ٹھیک ہے، فعل ماضی کا جو ہے وہ تیسرا صیغہ ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف کیا پلٹ رہی ہے، جو کیا ہے؟ عائد کیا ہے اس کے اندر بن رہی ہے وہ چیز۔ تو حجورہ، تو جو حجور ہے وہ تو مہدو کا کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ قاد مہدو کے لیے جو ضمیر فاعلی ہے وہ اللہ کی طرف کیا پلٹ رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہاں پہ اللہ جو ہے وہ الذین کے معنی میں کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا ہے۔ کما یجیء الاولی بمعنی اللہ، جیسے کہ جو اولا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ لائے کے معنی میں آتا ہے۔ اولا کیا چیز ہے ابھی؟ اولا بھی کیا ہے؟ یہ اس میں موصولہ میں سے ہے اور یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی مصنف نے جمع مذکر کے لیے اشعار میں کیا پیش کیے تھے؟ دو چیزیں پیش کی تھیں، الاولا اور الذین۔ یہ جو اولا ہے اسی کے اندر ایک لغت کیا ہے کہ اس میں واو کے ساتھ کیسے لکھا جاتا ہے، پڑھیں گے اولا ہی سے، لیکن واو کے ساتھ کیسے لکھا جائے گا؟ الاولا۔ تو یہ جو اولا ہے یہ لائے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اولا جو مذکر کے لیے ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ خود کیا ہے؟ مؤنث تھا۔ تو جب ہم نے مؤنث کو کہا کہ بھئی جو مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ ہمیں عربوں میں ملا کہ یہ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یوں کہہ دیں کہ جو مؤنث والے تھیں وہ پریشان ہو گئیں کہ ہمارا جو ہے وہ خاص نہیں رہا، کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے تھا اور یہ مردوں کے لیے بھی کیا ہے؟ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن حالات پھر مردوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں رہے، ان کا جو اولا تھا ان کے ساتھ خاص تھا، وہ پھر خواتین نے کہا کہ ہم بھی اپنے معنی میں کیا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو الاولا جو ہے وہ انہوں نے بھی کیا استعمال کرنا شروع کر دیا، تو حساب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا، یعنی جمع مذکر میں سے الاولا ہو گیا، یہ بھی خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مردوں کے لیے بھی، ان کا یہ خاص نہیں رہا۔ اور جمع مؤنث میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ اللہ ہو گیا، تو اللہ بھی کیا ہے ان کے ساتھ خاص نہیں رہا، یہ بھی کیا ہے مردوں کے لیے بھی کیا ہے استعمال ہونے لگ گیا۔ ابھی یہ جو ہے وہ اس بات کی مثال دیتے ہیں کہ الاولا جو ہے مذکر کے لیے لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہمیں کیا ہے؟ قدیم اشعار میں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔
اب یہ جو پہلا شعر ہے کہ فَأَمَّا الْأُولَىٰ يَسْكُنَّ، یہ جو یسکن ہے یہ کون سا جو ہے وہ صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے، یسکن سے اگر گردان کریں تو یہ آپ کو جو ہے وہ چھٹا صیغہ کیا ہے یہ ملے گا، یسکنان یسکنان یسکنون، یسکن یسکنان یسکنون، آگے کیا ہے تسکن تسکنان یسکننا، ٹھیک ہے، ینصرنا، ینصرنا کے وزن پہ یسکننا، تو یسکننا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس سے پہلے کیا آیا اولا آیا ہے، فَأَمَّا الْأُولَىٰ یسکننا، تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہو گیا کہ الاولا جو ہے یہ جمع مؤنث کے لیے کیا ہوا ہے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کی طرف جو ضمیر پلٹ رہی ہے وہ ہنہ کی کیا پلٹ رہی ہے آیت جو ہے۔ وقال الآخر، ایک دوسرا شعر بھی ہے اور اس نے دونوں لغات میں جو ہے وہ جمع کیا ہے، اس کے لیے جو ہے یہ پہلے والا شعر نہیں ہے فَتِلْكَ خُطُوبٌ، اس میں کوئی شاید مثال نہیں ہے، دوسرے میں ہے وَطُبْ لِلْأُولَىٰ يَسْتَلْأَمُونَ، ٹھیک ہے، الاولا یستلأمون، یستلأمون یہ تو جمع مذکر کا صیغہ ہو گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہو گیا کہ الاولا جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو صلہ ہے اس میں جو جملہ استعمال ہوا ہے اس کی جو ضمیر ہے وہ مذکر کی ہے۔ اگلا جو ہے علی الاولا تراہن یوم الروع، تراہن، ٹھیک ہے، تراہن میں جو ہنہ آئی ہے یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ اولا کے لیے عائد واقعہ ہو رہا ہے، تو پہلا اولا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہو گیا، اور دوسرا اسی شعر کے اندر جو اولا ہے وہ کس کے لیے ہو گیا؟ مؤنث کے لیے ہو گیا، تو لہٰذا یہ جو پھر یہ جو اللہ ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا، جو مذکر کے لیے، ہاں اولا جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہو گیا، اللہ ہے، ہاں اللہ ہے، ہاں اللہ ہے، اسی طرح اللہ اور اللہ دونوں کو آپ کہہ دیں نا، یعنی ادھر سے جمع مذکر میں سے اولا اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کیا ہے اللہ اٹھا لیں، تو اولا اور جو اللہ ہے آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ الاولا، ہاں الاولا اور اللہ ان دونوں کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے کیا ہوں گے؟ استعمال ہوں گے۔ اچھا، یہ گفتگو جو ہے وہ ختم ہوئی۔ وَمِنْهَا أَسْمَاءٌ أُخَرَ، وَمِنْهَا یعنی اسماء موصولہ میں سے کچھ اور اسماء بھی ہیں کہ جو اس شعر میں جو ہیں وہ ذکر ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی اسماء موصولہ ذکر کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں اسماء موصولہ مخصوصہ، نہیں انہیں کہتے ہیں مخصوصہ نہیں کہتے، انہیں عمومی کہتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے پڑھے اس سے کیا کہتے ہیں؟ اسماء موصولہ خاصہ، اور یہ کیا عامہ ہو گئے۔ خاصہ کی ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، واحد تثنیہ جمع کے لیے کیا الگ الگ، فقط اس میں سے دو جو ہے وہ مشترک استعمال ہوئے، اللہ اور کیا تھا جی، اللہ اور الاولا، ٹھیک ہے، یہ فقط مشترک کیا استعمال ہوئے، وگرنہ باقی جو سارے کے سارے تھے وہ کیا تھے؟ خاصہ تھے، یعنی مذکر مؤنث کے لیے الگ تھے اور تثنیہ واحد کے لیے بھی کیا الگ الگ تھے۔ اور ان تمام کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھے یہ خاصیت ہمیں ملی کہ جو جمع والا ہے وہ تثنیہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، جو تثنیہ والا ہے وہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوا، یعنی اس میں تو بالکل یہ کیا رہے؟ الگ الگ رہے، ٹھیک ہے، واحد کے لیے الگ رہا، تثنیہ کے لیے الگ رہا اور جمع کے لیے الگ رہا، اور اس کے بعد مذکر مؤنث کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی غالباً وہ بھی ایک بڑی تعداد ان کی کیا رہی؟ الگ الگ رہی۔ ابھی جو اسماء موصولہ اگلے اشعار میں ذکر کر رہے ہیں یہ خاصہ نہیں ہے، یہ عامہ ہے۔ یہاں پہ ایک اسم موصول ہوتا ہے من، یہ جو ہے وہ من مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے بھی، اس اعتبار سے اس کے اندر عمومیت ہوتی ہے، اور یہ جو من ہے نا وہ ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے، یہی تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جمع کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رأیت الذی، ٹھیک ہے، جاء، یہاں پہ آپ الذی لگائیں گے، اسی رأیت من جاء، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہیں گے رأیت التی جاءت، التی جاءت، اور یہاں پہ آپ رأیت من جاءت، ٹھیک ہے، یعنی من جو ہے مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہو گیا۔ پھر اسی طریقے رأیت الذین جاؤ وہاں پہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ رأیت من جاؤ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ابھی اسماء موصولہ ان اشعار میں ہیں، یعنی یہ جو شعر نمبر 93 سے لے کر آگے تک بیان کر رہے ہیں، ان اسماء کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جی عامہ ہیں جی، یہ کوئی خاص نہیں ہے مذکر مؤنث کے ساتھ یا واحد تثنیہ جمع کے ساتھ۔ اچھا، اس میں سے جو پہلا شعر ہے کہ ومن وما وال، تین ہو گئے نا، من وما وال تساوی ما ذکر وہکذا ذو عند تیئن شہر، کہ من، ما اور جو ال، یہ جو تین ہیں تساوی، یہ مساوی برابر ہوتے ہیں کس کے؟ ما ذکر، جو ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک جتنے ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ذکر کیے گئے؟ آپ شروع کر دیں جی، الذی سے، اللذان،
العلا الذین، اور اللہ تی سے اللہ تعانے، اور اللہ تی اللہ اے، ٹھیک ہے، یہ بغیر جو ہے وہ یا کی بھی استعمال ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے جو تھے انہی کے برابر ہے. کون انہی کے برابر ہے؟ من، یعنی ایک جو من ہے یہ سب کے کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا، تو ساوی. اسی طریقے سے جو ما ہے یہ بھی سب کے برابر ہو گیا، اور الف لام ہے یہ بھی کیا سب کے برابر ہو گیا. وہاکذا ذو، اور اسی طریقے سے جو ذو ہے، یہ جو ذو ہے یہ فقط الذی کے معنی میں نہیں ہے. یہ جو تئی کی لغت ہے، تئی ایک قبیلہ ہے، ان کے نزدیک جو ذو ہے وہ الذی کے معنی میں بھی کیا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بنی تئی کا بھی ایک اختلاف ہے جس کو بھی ہم شرح میں نہیں پہنچ سکیں گے، کہ ایک بنی تئی کا کیا قبیلہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ذو مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کچھ اختلاف کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ذو مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور ذاتو جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوگا جی؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ کیا تفصیل آگے آئے گی. اچھا، اسی شعر کے ہم شرح جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہی ہم پڑھ پائیں گے کہ من الموصولات اسماء تستعمل بمعنى الذي واللتی و تثنیتہما و جمعہما، پورا ہو جائے گا. اسماء موصولہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں الذی التی کے معنی میں، اور ان کے تثنیہ کے معنی میں، اور ان کے جمع کے معنی میں، جبکہ وہ لفظ واحد، لفظ ایک ہوتا ہے. اور وہ تلک، اور یہ کون کون سے ہیں؟ من، ما اور الف واللام، یہ تین تو ابھی ہم نے پڑھے. ذو بھی ہو گیا، اور ذا اور ایو. ذا اور ایو کی تفصیل بعد میں آئے گی. فاما من، سب سے پہلے من میں آ جائیں. فمن کے بارے میں ابن ناظم کا یہ نظریہ ہے کہ فاہیہ لمن یعقل، کہ یہ فقط جو عقل مند مخلوق ہوگی اس کے لیے کیا ہوگا؟ استعمال ہوگا، عقل والوں کے لیے. اچھا، اب یہ جو عقل والے ہیں تحقیقاً یہ حقیقت میں کیا عقل والے ہوں، او تشبیہاً، یا اسے آپ عقل والوں کے ساتھ کیا دے رہے ہوں؟ تشبیہ دے رہے ہوں، یعنی اسے آپ عقل والوں کی جگہ پہ رکھ کے اس سے کیا کر رہے ہوں؟ خطاب کر رہے ہوں. جیسے شاعر نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے تیتر بٹیروں سے، اور اس نے انہیں کس کی جگہ پہ رکھا ہے؟ عقل مند لوگوں کی جگہ پہ رکھ کے کیا خطاب کیا ہے؟ انہوں نے تشبیہ دی ہے، اس نے شاعر نے ان کو عقل لوگوں کی طرح. السرب القطاع، سرب مجموعے کو کہتے ہیں، قطاع جو ہے وہ وہی جو بٹیر ہیں. ٹھیک ہے، السرب القطاع قطع حل من یعیر جناحہ لعلی الی من قد ہویت اطیرو. ٹھیک ہے جی، تو وہ بٹیروں کا جو ہے وہ جھنڈ ہے وہ اڑ رہے ہیں، تو شاعر کا بھی شوق ہوا کہ میں نے بھی جو ہے وہ اپنے محبوب کو ملنے جانا ہے. تو اب جہاز وغیرہ تو ہے نہیں، تو وہ پھر انہیں عقل مند لوگ بنا کے کہہ رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو اپنے پر جو ہے وہ مجھے دے دے، تاکہ جو ہے میں بھی کیا اڑ کے چلا جاؤں. اب یہاں پہ جو اس نے استعمال کیا کہ حل من یعیر جناحہ، حل من، کیا کوئی ایسا ہے کہ یعیر جو عاریتاً دے. ٹھیک ہے، آرا یعیر عاریتاً فقہ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ استعمال کے لیے دے دے. حل من یعیر، تو یہ من یعیر جناحہ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہی پرندوں کو کہہ رہے ہیں، وہی جو بٹیرے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں. تو اب یہ کیا وہ ذوی العقول میں سے ہیں یا غیر ذوی العقول میں سے؟ ہم کہتے ہیں ہاں وہ ذوی العقول میں سے ہیں تشبیہاً، تحقیقاً نہیں ہے، لیکن تشبیہاً جو ہے وہ اس سے اس نے استعمال کیا ہے. تو یہاں پہ بجائے اس کے کہ ابن ناظم یہ کہتے ہیں کہ من جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہو استعمال ذوی العقول کے لیے رہا ہے. لیکن شاعر جو ہے وہ یہاں پہ ان پرندوں کو ذوی العقول سمجھ کے کیا گفتگو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر شاعر جو ہے وہ ان کو ذوی العقول کے ساتھ تشبیہ نہ دے پھر تو شاعر کے اوپر فتویٰ لگے گا کہ یہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ پرندوں کو کیا سمجھ رہا ہے؟ عقل مند سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو شاعر پھر کیا کہے گا دوسروں کو کہ میں سیانہ ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، آپ پاگل ہیں، کیونکہ آپ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو عقل مند سمجھ رہا ہوں، جبکہ میں ان کو حقیقت میں عقل مند نہیں سمجھ رہا. بس وہ شعر میں ایک تشبیہ کے طور پہ کیا ہے ان کو عقل مند کے طور پہ رکھ رہا ہوں. تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ من جو ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا، تو وہ شاعر نے یہاں پہ غیر ذوی العقول کے طور پہ استعمال کی ہی نہیں ہے، وہ تو ذوی العقول کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. وہ عقل مند کیا ہے ان کو سمجھ کے گفتگو کر رہے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ وہ ان کو حقیقت میں عقل مند سمجھتے ہیں تو شاعر کی عقل پہ فتویٰ لگے گا، اس کو یہ نہیں پتہ. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اس نے تشبیہاً کیا ہے ان کو عقل مند جو ہے وہ بنا کے پیش کیا ہے، کہ شباہت دی ہے ان پرندوں کے عقل مند لوگوں کے ساتھ. اچھا، تو اما منفع یا لمن یعقل تحقیقاً او تشبیہاً او تغلیباً. ٹھیک ہے، او تغلیباً یعنی غالباً جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ من یعقل کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟
اس میں جو من کا ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پہ غالباً وہ معقول کیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ للہ یسجد من فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کو کیا ہے، سجدہ ریز ہے۔ اور یہاں پہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ تکوینی اور تشریع یعنی جو ارادہ اور اختیار سے سجدہ کرتی ہے مخلوق اپنے ارادے سے، اور تکوینی کیا مطلب کہ ان کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے کیا جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو انسانی مخلوق ہو گئی یہ جو ہے وہ تشریعی طور پہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے اگر جسم کو دیکھا جائے اور باقی چیزوں میں تو وہ مجبور ہیں، جیسا کائنات کا نظام چل رہا ہے، سانس لینے میں مجبور ہیں، باقی جو چیزیں ہیں اس میں وہ اللہ نے جو سیٹ اپ بنایا سسٹم اس سے یہ نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے۔ تو تکوینی طور پہ تو سب جو ہے وہ اللہ کے نے جو نظام اور فطرت کا نظام بنایا اس کو کیا سجدہ کیے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں اس کو۔ تو اب یہاں پہ من کا جو اطلاق کہتے ہیں کہ یہ فقط پھر عقل مند لوگوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں غیر ذوی العقول پہاڑ اور نباتات بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ اللہ نے جو قانون فطرت بنایا ہے وہ اسی کے تحت کیا ہے وہ چل رہے ہیں، اور کوئی بھی کیا اس کی مخالفت تکوینی طور پہ کیا نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا وہ کہ میں سانس لیے بغیر جو زندہ رہوں گا، یا میں پانی کے اندر جو ہے وہ زندہ رہوں گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو سسٹم اللہ نے بنایا اسی کے تحت ہی کیا سب کو چلنا پڑے گا، تو یہ مجبور ہیں اس حوالے سے سارے لوگ۔ تو یہاں پہ جو من کو استعمال کیا وہ اس میں ہم نے غلبہ کس کو دیا ہے، ذوی العقول کا کیا غلبہ دیا ہے یہاں پہ۔ تو اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے من کو جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی تو استعمال کیا ہے، کیوں زمین و آسمان میں جو اللہ کو سجدہ کیے ہوئے ہیں وہ پہاڑ اور نباتات وغیرہ بھی تو ہیں۔ یہاں پہ سجدہ تکوینی کی بات ہو رہی ہے، خلق ان کو اس حالت میں کیا گیا کہ کوئی اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ نہیں جی یہاں پہ من بھی کیا ہے ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ذوی العقول کو یہاں پہ کیا دیا گیا ہے، غلبہ کیا دیا گیا ہے، کہ ذوی العقول کو غلبہ دے کر ہم نے یہاں پہ کیا استعمال کر لیا، من استعمال کر لیا۔ تو مطلب ابھی تک ابن ناظم کیا باقی پکے ہیں کہ یہ من کہاں استعمال ہونا ہے، ذوی العقول کے لیے استعمال ہونا ہے۔ شاعر میں تشبیہاً ذوی العقول بنا دیے، اور قرآن کی آیت میں جب یہ غیر ذوی العقول استعمال ہوا تو وہاں پہ کہا کہ نہیں یہاں پہ بھی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تغلیباً کیا استعمال ہوا ہے۔ اچھا اگلی آیت دیکھیں گے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ، کہ اللہ نے جو ہے وہ ہر دابہ چلنے والی جو چیز ہے اسے پانی سے خلق فرمایا، فمنہم پس دابہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ من یمشی علی بطنہ، کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، من یمشی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ من جو چلتے ہیں پیٹ کے بل، کوئی عقل مند انسان دکھیں جو پیٹ کے بل چلتا ہو، ٹھیک ہے، تو پیٹ کے بل چلنے والے کیا ہیں، یہ سانپ ہی ہیں نا، تو سانپ کس میں سے ہیں، غیر ذوی العقول میں سے ہیں۔ تو یہ تو بڑی واضح سی آیت ہے کہ یہاں پہ جو من ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا، غیر ذوی العقول استعمال ہوا۔ آگے دیکھیں وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، کہ جو کچھ ایسے ہیں کہ جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اس میں بندر بھی آگے انسان بھی آگے، یہ بھی ذوی العقول اور غیر ذوی العقول آگے۔ مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، چار ٹانگوں والے بھی آگے، وہ تو فقط کیا غیر ذوی العقول ہو گئے۔ تو یہاں پہ بھی مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو من کو استعمال کیا گیا اس میں بھی غلبہ کس کو رکھا گیا، مذکر کو رکھا گیا۔ اس کی مصنف کیا دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فَمِنْهُمْ کو آپ دیکھیں، شروع کی آیت جو تھی خالق کل دابۃ من ماء فمنہم، یہ ہم جو ہے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے کن کے لیے، عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ذوی العقول کے لیے۔ تو یہ فمنہم منہم ہر جگہ پہ منہم استعمال ہو رہا ہے، سانپوں کی بات آئی تو پھر بھی منہم استعمال کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غلبہ کس کو دیا جا رہا ہے اس آیت میں بھی، ذوی العقول کو، کہ ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پہ غلبہ دے کے، یعنی انہی کے لفظ کو غلبہ دے کے استعمال کیا جا رہا ہے سب کے لیے۔ تو یہاں پر بھی لہٰذا جو من کو استعمال کیا جا رہا ہے اس میں بھی جو پہلو ہے کہ وہ عقل مندوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لفظ جو ہے وہ عقول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو ذوی العقول ہے اس کو غلبہ دے کے کیا ہے، یعنی ان کے لفظ کو ہم غلبہ دے کے بول رہے ہیں دوسروں کے اوپر، یعنی غالب علی کل دابۃ حکم من یعقل، یہاں پہ ہر دابہ کے اوپر غالب آ گیا اس کا حکم کہ جو کیا ہوتا ہے، معقول ہوتا ہے۔ معقول کا حکم کیا ہے کہ اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اس کی طرف کیا ہے ہم کی ضمیر پلٹتی ہے، تو ہر دعویٰ کے اوپر کیا ہے جو ذوی العقول والے احکام تھے وہ کیا ہو گئے، غالب آ گئے۔ فعاد علیہ ضمیر من یعقل ہونا چاہیے، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے،
فعاد علیہ پس اس کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی اسی ہر دابہ کی طرف پلٹ رہی ہے وہ ضمیر کہ جو کس کی ہے، من یعقل کی ہے، وہ ضمیر کون سی ہے، ہم کی ہے، فمنہم وفصل تفصیلہ وفصل تفصیلہ، پھر اس کی کیا ہے ضمیر کیا ہے، تفصیل کیا بیان ہو رہی ہے، یا یوں کہہ دیں کہ فعاد علیہ ضمیر من ٹھیک ہے، فعاد علیہ ضمیر من یفعل من یعقل، من یعقل کی ضمیر اس کی طرف پلٹ رہی ہے ہر دابہ کی طرف، اور وہ فصل تفصیلہ اور اس کی پھر تفصیل کیا ہے بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، تو لہٰذا یہاں پہ خلاصہ کیا نکلا کہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یا تحقیقاً ہوں گے یا تشبیہاً ہوں گے یا تغلیباً ہوں گے، غیر ذوی العقول کے لیے ابھی تک انہوں نے کیا اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ وَتَكُونُ من بمعنى الذي وفروع، اور یہ جو من ہے اس کا معنی کیا ہوگا، کہتے ہیں اس کا معنی جو ہے وہ الذي کے بھی ہو سکتا ہے اور الذي کی جتنی فروعات ہیں کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اس کو کیسے غلبہ آئے گا، حالانکہ بات تو جماؤں کی ہو رہی ہے، وہ تو اسے کہتے ہیں حکم کا غلبہ دینا۔ مثلا وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں کہ اے ایمان والو، ٹھیک ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے رکھے گئے ہیں، تو وہاں پہ سوال کیا ہوتا ہے کہ جی خواتین کو حکم کیوں نہیں دیا گیا، صیغے کس کے استعمال ہوئے فعل امر میں، مذکر کے استعمال ہوئے، تو وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کو بھی حکم ہے، لیکن لفظ میں غلبہ کس کو دیا گیا، لفظ کے اوپر کون سا غلبہ آ گیا، مذکر والا غلبہ آ گیا۔ تو یہ ایک عربی زبان کا قانون ہے کہ مرد اور خواتین جمع ہوں تو ان کے لیے آپ کون سا استعمال کریں گے، جی مذکر والا استعمال کریں گے۔ مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کریں گے، حالانکہ خواتین کے لیے بھی استعمال کریں گے، آپ کہیں گے کہ مذکر کے کو کیا ہے غلبہ دیتے ہوئے۔ تو یہاں پر بھی جمع ہو گئے، یعنی سانپ کے بارے میں بھی گفتگو کرنی تھی، جانوروں کے بارے میں بھی، انسان کے بارے میں، تو اب ایک صیغہ تو استعمال کرنا تھا، اب وہ صیغہ کون سا استعمال کریں، ذوی العقول کا یا غیر ذوی العقول کا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ذوی العقول والے جو ہیں نا ان کو غلبہ دے دیں، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو آپ غلبہ دے دیں، اور انہی کے لفظ کو آپ سب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، تو پس لفظ مذکر کے استعمال ہو گیا، لیکن اس کے حکم کو آپ نے غلبہ دے دی اور سب کے لیے کیا ہے آپ نے وہ شمار کر دی، یعنی باقیوں کو بھی آپ نے گویا کہ انہی کی جگہ پہ کیا ایک طرح سے رکھا ہے، اسی طرح سے ڈیل کیا جیسے کہ وہ بھی عقل مند لوگ ہو گئے۔ جیسے وہ تیتر بٹیر کو آپ کیا کہہ رہے تھے کہ تشبیہاً آپ نے عقل مند کہہ دیا، تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ جو باقی جانور ہیں اور سانپ ہیں ان کو بھی غلبے کی وجہ سے ان کو بھی کیا کہہ دیا، عقل مند کہہ دیا۔ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی غلبے کی وجہ سے ہم صاحبان ایمان مردوں کی طرح کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو من ہے وہ اس کا اگر معنی دیکھیں گے تو وہ الذی اور اس کی فروع کے معنی میں ہے، تو اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ من جو ہے وہ یہاں پہ الذی کے معنی میں آیا ہے یا اللتی کے معنی میں آیا ہے یا الذین کے معنی میں آیا ہے، تو یہ ہم کیا کہتے ہیں صلہ سے کیا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، صلہ کے اندر جو ضمیر اس کی طرف پلٹ رہی ہوگی وہ اسی سے یہ طے ہو جائے گا کہ من جو ہے وہ کس معنی میں آیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ابن ناظم کہتے ہیں کہ ایک مشکل یہ ہے کہ جو من کی طرف آپ ضمیر پلٹائیں گے اس میں دونوں آپ کے پاس کیا آپشن رہتے ہیں کہ یا تو آپ من کے لفظ کو دیکھیں اور اس کا لفظ کیا ہے واحد مذکر کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرح ضمیر کیا پلٹائیں، واحد کے اعتبار سے واحد کی ضمیر پلٹائیں، چاہے یہ من استعمال ہو رہا ہو کس کے لیے، یہ جمع کے لیے، یعنی سیاق و سباق گزشتہ گفتگو میں آپ دیکھ لیں گے تو وہ مردوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہاں پہ جب من لگا اور ضمیر آپ نے پلٹائی تو وہ کیا واحد کی پلٹا دی، تو کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ مثلا ہم بات کر رہے تھے کہ جاء القوم، ہمارے پاس قوم آئی، من آگے پھر من لگایا، ٹھیک ہے، تو جاء القوم من ذهبوا لیلا، کہ جو رات کو کیا چلی گئی، اب یہاں پہ من کے بعد ذهبوا ہم نے ذکر کیا، تو ذهبوا کے اندر کیا ہے، ہم کی ضمیر ہے جو کس کی طرف پلٹی، من کی طرف پلٹی، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں جی من کی طرف جمع کی ضمیر پلٹی ہے۔ تو یہیں پر آپ من کے معنی کا لحاظ نہ کریں بلکہ من کا لفظ لحاظ کریں، من ذهب لیلا، جاء القوم من ذهب لیلا، تو ذهب میں کیا ہے واحد کی ضمیر پلٹی، اور مراد یہاں پہ کیا ہے وہی جمعی مراد ہے، لیکن یہاں پہ صلہ میں ہم واحد کیوں لے کر آئے ہیں، لفظ کی کیا کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے، تو لہٰذا جو من کے صلہ کو دیکھ کے یہ طے نہیں ہو سکتا کہ یہ من کس کے لیے استعمال ہوا ہے، مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، جمع کے لیے، پھر صلہ سے طے نہیں ہو سکتا کیونکہ صلہ میں یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ لفظ کی کیا کریں، رعایت کریں اور ہمیشہ لفظ کو کیا رکھیں، واحد مذکر رکھیں۔
تو بس اگر من کا معنی طے کرنا ہوگا تو صلہ سے پہلے کیا ہے کلام کو کیا دیکھنا پڑے گا. اسے ہم کیا کہتے ہیں سیاق و سباق، کہ کلام جس کے بارے میں چل رہی ہے وہاں سے یہ طے ہوگا کہ من جو ہے وہ الذی کے معنی میں آ رہا ہے یا اللتی کے معنی میں. صلہ جو ہے وہ یہ بیچارہ جو ہے وہ گڑبڑ اس نے ہمارے ساتھ کر دی، کیونکہ صلہ جو ہے وہ کبھی لفظ کی رعایت کرتے ہوئے بھی کیا آ سکتا ہے. اس وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ وَيَجُوزُ فِي ضَمِيرِهَا اعتبار المعنی و اعتبار اللفظ وَهُوَ اکثر. یجوز فی ضمیرہ، ضمیرہ کیا ہے؟ من کی ضمیر. من کی ضمیر کا کیا مطلب؟ یعنی صلہ میں جو ضمیر ہوتی ہے جیسے ضمیر عائد کہتے ہیں. من کی ضمیر کے اندر جائز ہے کیا معنی کا اعتبار کریں، یعنی اگر من مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ضمیر صلہ میں کیا لے کر آئیں؟ مؤنث کے لیے لے کر آئیں. اور وہ اعتبار اللفظ، معنی کو چھوڑیں اور لفظ کا اعتبار کریں کہ من واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ضمیر بھی کیا لگائیں؟ واحد مذکر کے لگائیں. وہ اکثر، اور جو لفظ کا اعتبار کرنا ہے یہ کیا اکثر ہے. اب جو قرآن مجید کہتے ہیں دیکھیں منہم یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا، یہ جمع کی بات ہو رہی ہے منہم، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں. لیکن آگے من لگا جمع کے لیے، اس کا صلہ دیکھیے گا کہ یؤمنو بھی لگا، یؤمنون نہیں لگا. ہاں یؤمنو بھی میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو یؤمنو میں ہوا کی ضمیر من کی طرف پلٹ رہی ہے تو ضمیر واحد کی کیوں لے کر ہے، جبکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ منہم کی بات ہو رہی ہے جو ایک نہیں ہے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ لفظ کی کیا کی گئی ہے؟ رعایت کی گئی ہے. اچھا اسی طریقے سے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، ٹھیک ہے، یہ سیاق کی مثال تھی منہن کہ پہلے جو ہے منہم استعمال ہوا. سباق کی مثال کے بعد والے آپ کلام کو دیکھیں. من یقنت منکن، تم میں سے جو کیا کرے؟ قنوت کرے. منکن جب آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ من کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ تمام خواتین کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن اب یقنت اس کے صلے میں دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ واحد کی کیا ضمیر اس طرح پلٹائی گئی ہے. یعنی من کو جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے ساتھ جمع والا سلوک نہیں کیا گیا بلکہ واحد والا کیا ہے سلوک کیا گیا ہے، کیونکہ من جو ہے یہ واحد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. یا کیا نام ہے واحد کی استعمال ہوتا ہے. یہ من جو ہے وہ واحد کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ کی رعایت کرنے کے کیا مطلب کہ آپ اس کی صرف ضمیر کیا ہے؟ واحد کی پلٹائیں، چاہے وہ واحد مذکر کی ہو یا واحد مؤنث کی ہو، یعنی اس کے ساتھ سلوک کیا کریں؟ واحد والا کریں. وَاعْتِبَارُ الْمَعْنَى عَرْبِيٌّ جَيِّدٌ، اور معنی کے اعتبار کرنا صلہ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی عربی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ قرآن مجید کے انہوں نے کیا نام یہ اشعار بھی کچھ پیش کی اور آیت بھی پیش کی. من کانت اموں کا، اچھا من کانت اموں کا میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، من کانت اموں کا، یہ اموں کا کیونکہ واحد استعمال ہو رہا تھا نا مؤنث، تو کانت بھی کیا آ گیا یہاں پہ؟ واحد ہی استعمال ہوا معنی کے اعتبار سے. وقول شاعر تعشى فإن آهدتني لا تخونني نکن مثل من یا ذئب یستحبان. نکن یہ جمع ہو رہا ہے نا، اور عربی میں جمع کیا ہے؟ دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جمع نا. نکن مثل من، ہم اس کی طرح ہوں گے، من. ٹھیک ہے، آگے کیا لگا؟ یستحبان، تسنیہ لگا دیا. ٹھیک ہے، تو من کی طرف یستحبان ہما کی ضمیر کیوں پلٹائی؟ کیونکہ گفتگو کس کی ہو رہی تھی؟ جم کی ہو رہی تھی. اور جم کیا ہے؟ وہ تسنیہ کے لیے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ متکلم جو ہوتا ہے جمع متکلم، اس میں تسنیہ اور جمع ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا. تو لہٰذا من کی طرف جو ضمیر پلٹائی ہے وہ معنی کے اعتبار سے کیا یہاں پہ ضمیر پلٹائی ہے، جو کہ کیا درست ہے، عربی جید ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یہاں سے واضح ہے، منہم سے واضح ہو گیا کہ من جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے آ رہا ہے، اور یستمعون بھی کیا ہے جی؟ جمع کا کیا ہے؟ لگا دیا. تو یہ ساری مثالیں کس کی ہو جائیں گی کہ من میں جو ہے وہ معنی کا کیا کیا گیا ہے؟ اعتبار کیا گیا ہے، اور معنی کے اعتبار سے اس کی طرف کیا ہے؟ ضمیر کو پلٹایا گیا ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.